السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا کہ مرد کے مقابلے میں وراثت میں اس کا حصہ آدھا رکھا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ ظاہر ہے ایک مسلمان یہ ہرگز نہیں سوچ سکتا، اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ اسلام نے معاذ اللہ عورت پر ظلم کیا ہے یا عورت کا حصہ مرد کے حصے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے، تو یہ ظلمن ہے یا یہ کسی طرح کی عدم مساوات ہے یا عدم برابری اور ناانصافی ہے۔ کسی مسلمان کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کا تو ایمان ہی یہی ہے کہ اسلام سب سے کامل اور سب سے بہترین اور سب سے مکمل نظام حیات ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈے کے اثر سے یا غلط لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے ان کے دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت پر کوئی ظلم کیا ہے، اور یہ جو ہم کو نظر آتا ہے کہ اسلام نے بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد کے حصے کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ صنف کی بنیاد پر اور جنس کی بنیاد پر اسلام نے یہ عدم برابری رکھی ہے، عدم مساوات رکھی ہے، بلکہ یہ محض اس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ ذمہ داریوں کی تقسیم کی وجہ سے ہے۔ چونکہ مرد پر بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تمام طرح کے خراجات، تمام طرح کے نفقات مرد کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، اس وجہ سے مرد کا حصہ عورت کے حصے کا دگنا رکھا گیا ہے، اور عورت کو جو حصہ ملتا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو مرد کے حصے کے مقابلے میں پھر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورت پر کسی قسم کا نہ اولاد کا، نہ شوہر کا، نہ بھائی کا، کسی کا کوئی خرچ اس کے مال سے متعلق نہیں ہوتا، تو جو کچھ عورت کو ملتا ہے وہ اس کا ذاتی جیب خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے تو عورت ہی کا حصہ زیادہ ہے مرد کے حصے کے مقابلے میں۔ عورت کا حصہ اگر آدھا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عورت ہے، اور مرد کا حصہ اگر زیادہ ہے، دگنا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ مرد ہے، اور اسلام نے خدا نخواستہ مرد و عورت کے درمیان مساوات قائم نہیں کی، ہرگز نہیں۔ یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے، اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام سے زیادہ منصفانہ نظام کوئی نہیں پیش کر سکتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض صورتوں میں عورتوں اور مردوں کا دونوں کا حصہ برابر ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اور بعض صورتیں تو ایسی ہیں وراثت میں، تقسیم وراثت میں، کہ مرد کو کچھ بھی نہیں ملتا جبکہ عورت کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ علماء نے جو علم میراث کے ماہرین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کل 30 صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے 4 صورتیں صرف ایسی ہیں جن میں مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے، بقیہ 26 صورتیں ایسی ہیں جس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ بعض صورتوں میں عورت اور مرد دونوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ کبھی ماں باپ، ظاہر سی بات ہے جو مرد و زن ہیں، ماں باپ دونوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی صورتوں میں عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی عورت مر جائے اور اس کے اپنے پیچھے وہ اپنے شوہر کو، ماں باپ کو اور 2 بچیوں کو چھوڑ کر جائے، تو عورت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے 2 ثلث یعنی 2/3 ان 2 بچیوں کو مل جائے گا۔ اب آپ بتائیے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض صورتوں میں صرف عورت کو ملتا ہے، جیسے بعض حالتوں میں صرف نانی کو حصہ ملتا ہے، نانا کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا اور عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا۔ میں نے آپ سے بتایا کہ کل 30 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے صرف 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں مرد کا حصہ عورت کے حصے کے دگنا ہے،
لیکن بقیہ جتنی صورتیں ہیں اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں، علماء کرام سے مل کر معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر اور بھی لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ اس طرح کی غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں دماغوں میں پنپ جاتی ہیں اور پروپیگنڈے کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔